نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں گانے کو شیطان کی آواز بھی کہا گیا ہے۔ موسیقی شیطان کا ایک دل فریب اور لطیف جال ہے جس میں شیطان دنیائے انسانیت کو پھانس کر آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں موسیقی روح کی غذا ہے، مگر میرے مطابق موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ روح کی سزا ہے۔ جس طرح مداری ڈگڈگی بجا کر بندر کو نچاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے کماتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان بھی موسیقی کی ڈگڈگی بجا کر نہ صرف لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے بلکہ موسیقی کے تحت دنیا انسانیت کو نچا کر یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو وہ قوم جو خیر الامم اور اشرف المخلوقات ہے، آج اسی قوم کو، اسی امت کو میں نے اپنی ڈگڈگی پر نچا کر بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ نفاق ایک ایسی برائی ہے جس کا تعلق دل سے ہے، لہذا اس حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی موسیقی میں ملوث ہوگا، دینی اور دنیاوی لحاظ سے اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا۔ دوسرا مقصد اس جہالت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دینی امور اور نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک مقصد علماء حدیث نے بھی بیان فرمایا کہ اس کی موت نفاق پر واقع ہوگی۔ واللہ عالم۔ کسی بھی بیماری کا خطرناک اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار شخص بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے۔ اسی طرح گناہ کا آخری اور مہلک درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ تو کرے لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے بلکہ اس پر الٹا فخر کرے۔ ہمارے ہاں آج کل بعض اپ ٹو ڈیٹ اور جدت پسند طبقے موسیقی اور رسق و سرور کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ وہ فن لطیف، آرٹ، باعث تفریح، ثقافت اور روح کی غذا اور نہ معلوم کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ محصول مملکت کو اپنی دولت بنا لیں اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں اور غیر دین کے لیے علم پڑھیں گے اور آدمی اپنی بیوی کا تابعدار بن جائے اور ماں کا نافرمان ہو جائے، اپنے دوست کو آرام پہنچائے اور اپنے باپ کو ستائے اور لوگ مسجدوں میں شور مچائیں اور خاندان کا سردار فاسق شخص ہو اور قوم کا رئیس ایک رذیل آدمی ہو اور انسان کے شر و فساد سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں اور گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں اور شراب پی جانے لگے اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں، اس حالت میں لوگ منتظر رہیں کہ ایک سرخ آندھی اٹھے گی، زلزلے آئیں گے، خسوف واقع ہوگا، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور اس کے علاوہ دیگر علامتیں بھی پے در پہ ظاہر ہوں گی، جس طرح کسی ہار کا دھاگا توڑ دیا جائے اور موتی لگاتار گرتے چلے جائیں۔ برادران اسلام، اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ان علامتوں میں سے کون سی علامت ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ کیا حکمرانوں نے عوام کے محصولات کو ذاتی جاگیر نہیں سمجھ رکھا؟ کیا والدین اور اقرباء کو ستایا نہیں جا رہا؟ کیا قوم کے بدترین افراد کو لیڈر اور رہنما بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور سینما کے ذریعے گانے بجانے کو عام نہیں کیا جا رہا؟ کیا زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہیں سمجھا جا رہا؟ کیا گھر گھر رقص و سرور کی محفلیں برپا نہیں ہیں؟ علامات تو پوری ہو چکی، بس اب عذاب الہی کا انتظار کیجئے۔ بلکہ انتظار کیا مانا، عذابوں میں تو ہم مبتلا ہیں، بلاؤں اور آفتوں کا تو ہم شکار ہیں۔ کیا ظالم اور فاسق حکمران عذاب الہی نہیں؟ کیا بین الاقوامی تحقیر و تذلیل عذاب الہی نہیں؟ کیا باہمی قتل و قتال اور نفاق و افتراق عذاب الہی نہیں؟ کیا عدم تحفظ اور خوف و ڈر عذاب الہی نہیں؟ کیا خوف انسانیت کی ارزانی عذاب الہی نہیں؟ کیا دلوں کا اضطراب اور روح کی بے چینی عذاب الہی نہیں؟
کیا عزت و ناموس کی پامالی عذاب الہی نہیں؟ کیا یہ زلزلے، دھماکے، سیلاب، یہ دہشت گردی، یہ ایکسیڈنٹ اور یہ جنگیں عذاب الہی نہیں؟ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تاہم ہمیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ ہم دن رات گانے بجانے اور لہو لعب جیسے فضول کاموں میں لت پت ہیں۔ جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یوں ارشاد فرمایا کہ گانے والوں کی نماز قبول نہیں، کبھی فرمایا کہ جو کسی گانا گانے والے کا گانا سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ کبھی یہ فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس کے پاس گانے والی ہو اس کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ کبھی فرمایا کہ گانا بجانا سننا معصیت ہے، اس کے لیے بیٹھنا فسق اور اس سے لطف اندوزی کفر ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں 100% سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاذ المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔